ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل في النهار يقلب الله الليل والنهار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار دن اور رات کے اختلاف میں اہل بصیرت اللہ ذو الجلال والاکرام نے دن اور رات کو مسخر کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور اہل بصیرت کے لیے دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عبرت ہے، نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص، انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک پاس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، یا مجاہدین اسلام، شہداء اسلام ہوں، بزرگان دین ہوں، یا صوفیاء اعظام،
اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، سورہ نور کی آیت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذو الجلال والاکرام دن اور رات کی تسخیر کی بات کر رہے، دن اور رات کے مقرر کرنے، قائم کرنے کی بات فرمائی جا رہی، اور ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بصیرت کے لیے، اہل دانش کے لیے، اہل فکر کے لیے اس دن اور رات میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ حضرات، یہ زمین و آسمان اور یہ دن رات کا نظام، یہ ماہ و سال کی گردش، یہ تمام کے تمام اللہ ذو الجلال والاکرام کی تخلیق ہے۔ زمین ہو، زمین کی گہرائیاں، آسمان ہو، آسمان کی بلندیاں، ماہ و سال ہو، دن اور رات کی گردش ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بنائی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ موسموں کا اختلاف یہ قدرت الہی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ دن رات آتے ہیں، دن بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے، شمس و قمر کا نظام بھی ویسا ہے، لیکن موسموں کی تبدیلیاں ہو جاتی ہے، موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، موسموں میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہے، جو کہ قدرت الہی کا بہترین اور خوبصورت ترین اظہار ہے کہ جس طرح رنگ، نسل، ذات، خاندان انسانوں کے جدا جدا ہے، الگ الگ ہے، اسی طرح کائنات میں رہنے والے انسان سال میں 4 موسموں سے گزرتے ہیں، 4 موسموں سے گزرتے ہیں، اور موسموں کو تبدیل ہونے پر، موسم کے تبدیل ہونے پہ کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوا کرتی ہے، اور جب تبدیلیاں رونما ہوتی ہے تو پھر بعض مسائل اور احکام میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، موسم کی وجہ سے، موسم کی گردش کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پھر بعض معاملات اور بعض مسائل میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہے، اور دین اسلام جو دین فطرت ہے، دین اسلام جو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، وہ دین اسلام بھی جو ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے، جو ایک مکمل نظریہ حیات رکھتا ہے، وہ بھی ان موسموں کے تبدیل ہونے پہ
جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہے ان تبدیلیوں کے باعث اپنے الگ سے احکام رکھتا ہے، ان تبدیلیوں کے باعث اپنے الگ سے فرامین رکھتا ہے، ان تبدیلیوں موسموں کی گردش، موسم کی گردش اور موسموں کی تبدیلیوں کے باعث دین اسلام بھی بعض احکامات اپنے بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرات، آج کل موسم سرما کی آمد ہے، موسم سرما ہے، ابھی سردی کی شدت آنے والی ہے، موسم سرما ہے، گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، گرمی ختم ہو چکی ہے، سورج کی تپش ختم ہو چکی ہے۔ اب کیا ہے، سورج کی کرنوں سے، سورج کی شعاؤں سے انسان کو سکون ملتا ہے، سورج کی کرنوں سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، سورج کی شعاؤں سے انسان کو راحت ملتی ہے۔ وہی سورج ہے کہ جس کی تپش انسان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، وہی سورج ہے کہ جس کے سامنے انسان کھڑا ہونے پہ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا، وہی سورج ہے کہ جس کے سامنے آنے سے انسان کی سانس اکھڑ جاتی تھی، انسان کی سانس اکھڑ جاتی تھی۔ لیکن حضرات، سورج وہی ہے، تبدیل ہوا ہے تو موسم تبدیل ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے، موسم تبدیل ہوا ہے۔ تو پھر جس طرح موسم تبدیل ہوا ہے، اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے دین فطرت، دین سلیم، دین حنیف، دین اسلام کے احکامات بھی موسم سرما کے حوالے سے کچھ تبدیل کر رکھے ہیں۔ حضرات، موسم سرما یہ اپنے کچھ خاص تقاضے رکھتا ہے۔ موسم سرما یہ سردی کا جو موسم ہے یہ اپنے خاص تقاضے رکھتا ہے، اور اس موسم میں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنے کی تلقین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھی ہے۔ حضرات، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آقا کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اشتقت النار الى ربها، اشتقت النار الى ربها فقالت رب اکل بعضی بعضنا فاذن لها بنفس، نفس فی الشتاء ونفس، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اشتقت النار الی ربها، کہ آگ نے، جہنم نے اپنے رب سے گلہ کیا، اپنے رب سے شکایت کی۔ فقالت ربی، اس سے کہا ذوالجلال والاکرام، اکل بعضی بعضنا، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ فاذن لها بنفس، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، لہذا فاذن لها بنفس، مجھے دو سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم کو، آگ کو دو سانس لینے کی اجازت دی، اس نے ایک سانس لیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، نفس فی الشتاء، جہنم نے ایک سانس لیا، فی الشتاء ونفس فی الصیف، ایک سانس لیا، سردی ہو جاتی ہے، اور ایک سانس لیتی ہے جہنم، ایک سانس لیتی ہے جہنم، آگ ایک سانس لیتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سردی اور یہ گرمی، ان کا آنا یہ جہنم کی سانس سے ہے۔ جہنم جب سانس لیتی ہے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، موسم کی گردش کروٹ لے جاتی ہے۔ ایک سانس لیا جہنم نے، سردی ہو جاتی ہے، اور دوسرا سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے۔
حضرات آج کل سردیوں کا موسم ہے اور موسم سرما جیسا کہ عرض کیا اپنے بعض مسائل اور احکام کے حوالے سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ موسم سرما یہ نیکیاں کمانے کا موسم بھی ہے۔ دین اسلام، دین حنیف، دین سلیم اور دین فطرت جو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی بتلاتا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ دین اسلام جو اب انسان کو زندگی گزارنے کا نصب العین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی بتلاتا ہے۔ تو حضرات یہ جو موسم سرما ہے یہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کے لیے، یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے حضرات یہ موسم سرما یہ غنیمت ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موسم کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں طویل ہو جاتی ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ توفیق دے وہ پھر ارادتاً کوئی عمل کر گزرتا ہے، اللہ کی بندگی کا اظہار کر گزرتا ہے، اللہ کی عبادت کر گزرتا ہے، جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو سردی کا موسم ہے، جو موسم سرما ہے، ربیع المؤمن یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ مومن کے لیے موسم بہار کی اہمیت رکھتا ہے، یہ مومن کے لیے موسم بہار کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے موسم سرما یہ خوشی کا باعث ہے، یہ مسرت کا باعث ہے، یہ اطمینان کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصر نہارہ کہ اس موسم کے دن مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، فصاما لہذا انسان اس موسم میں کثرت سے روزہ رکھ سکتا ہے، کثرت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ وطال لیلۃ اور اس کی راتیں طویل ہوتی ہے، اس موسم کی راتیں لمبی ہوتی ہے۔ فقام لہذا انسان آرام کرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رات دیر تلک اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کر سکتا ہے، تہجد ادا کر سکتا ہے۔ اس موسم میں انسان رات کے وقت آرام بھی کر سکتا ہے، جتنے آرام کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، دن بھر کے کام سے تھکن کے بعد جتنے آرام کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اتنا وقت بھی میسر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی رات اتنی طویل ہوتی ہے کہ آرام کرنے کے بعد بھی انسان قیام اللیل کا اہتمام بآسانی کر سکتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام انسان کثرت سے کر سکتا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، کا فرمان ہے کہ دن موسم سرما جو ہے یہ مومنین کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار کی سی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے دن مختصر ہوتے ہیں۔ دن چھوٹے ہونے کی بنا پہ انسان کثرت سے روزہ رکھ سکتا ہے،
اور حضرات روزے کا اجر، روزے کا ثواب یہ کتنا ہے ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس موسم کو، ان اوقات کو، ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، ان دنوں کو اور ان راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی کی طرف دھیان دیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے. موسم سرما اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ کی زندگی میں اطمینان ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی ہے، آپ کی زندگی میں سکون ہے، آرام ہے. سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی بھی کرتے چلے جائیے، اللہ کی بندگی کا اظہار بھی کر گزریے. یہ آپ کے لیے غنیمت کے لمحات ہے، یہ آپ کے لیے غنیمت کے ایام و لیالی ہے، یہ آپ کے لیے غنیمت کے دن اور رات ہے. دن مختصر ہے، آپ آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ روزہ رکھ سکتے ہیں. مختصر دن ہے، بھوک اور پیاس سے انسان بلک بھی نہیں سکتا، سورج کی تپش بھی نہیں ہے کہ انسان کی سانس اکھڑ جائے، سورج کی تپش اتنی بھی نہیں ہے کہ انسان پیاس سے نڈال ہوتا چلا جائے. بآسانی صبح فجر سے لے کے مغرب تلک انسان اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے. لہذا دن کے وقت انسان کثرت سے روزہ رکھ سکتا ہے، اور راتیں طویل ہے، راتیں لمبی ہے، انسان اپنا آرام بھی اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے. آرام کرنے کے بعد، نیند لینے کے بعد انسان قیام اللیل کا اہتمام بھی کثرت سے کر سکتا ہے. جتنی کثرت سے انسان کر سکے، انسان کو اپنے قیام اللیل کا اہتمام خاص اس موسم میں ضرور ضرور کرنا چاہیے. کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت للعابدین. فرمایا عبادت گزاروں کے لیے موسم سرما یہ غنیمت ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے موسم سرما یہ غنیمت ہے، عبادت گزاروں کے لیے موسم سرما یہ اللہ کی عنایت ہے. اور حضرات موسم سرما میں کی ہوئی ایک ایک نیکی اپنی الگ سے اہمیت رکھتی ہے. وضو کے لیے آپ وضو کی اہمیت سے اندازہ لگا لیجئے. آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال اسباغ الوضوء على مقاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. لوگوں کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں کہ جن کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور انسان کے درجات کو، انسان کے مقام کو، انسان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ضرور ضرور ہمیں ایسے اعمال سے آگاہ فرمائیے. ضرور ضرور کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے وہ کون سے اعمال ہیں
کہ جن کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور انسان کے درجات کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی مقارئہ، مشکل اوقات میں وضو کرنا، مشکل اوقات میں وضو کرنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، انسان کے درجات کو بھی بلند فرما دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ سردی کا موسم ہے، سردی کی شدت ہوتی ہے، موسم کی شدت ہوتی ہے، انسان پانی سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر، اللہ کی بندگی کی ادائیگی کی خاطر، اللہ کے عبادت کی غرض کی خاطر انسان وضو کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے۔ مشکل ضرور ہوتی ہے سردی میں پانی کا سامنا کرنا، سردی میں پانی کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا، اس سے مشکل انسان کو ضرور ہوتی ہے، لیکن حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے، اس نیکی کے ذریعے آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور آپ کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ مشکل اوقات میں سب سے پہلی بات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلائی کہ جس سے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات مشکل اوقات میں وضو کرنا۔ سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، قیام اللیل کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، آدھی رات ہے، موسم کی شدت ہے، سردی کا وقت سردی کے ہے، لیکن آپ اٹھتے ہیں، اپنے گرم لحاف کو چھوڑتے ہیں، اپنے آرام کو خیر بات کہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے لحاف کو چھوڑتے ہیں، اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑتے ہیں، اپنے گرم و گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، اپنے سکون اور آرام کو چھوڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک اور بہادری کرتے ہیں، آپ ایک اور جرت کا کام کرتے ہیں، آپ ایک اور محبت کا کام کرتے ہیں کہ آپ پانی کا سامنا کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سردی میں وضو کرتے ہیں۔ حضرات سردی میں وضو کی اہمیت پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخَطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، دوسری بات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کثرت سے زیادہ چل کے مسجد کی طرف جانا۔ حضرات آپ نے گھر کا ماحول، آپ نے گھر کا ٹمپریچر نارمل کیا ہوتا ہے، گیزر چلا کے، ہیٹر چلا کے، چولہے چلا کے، آگ چلا کے آپ نے اپنے گھر کو آرام دہ بنا رکھا ہوتا ہے، آپ نے اپنے کمرے کو سکون دہ بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کی خاطر، اللہ کے عبادت کی خاطر آپ اس سکون کو چھوڑتے ہیں، آپ اس حرارت کو چھوڑتے ہیں، آپ اس تپش کو چھوڑتے ہیں، اس سکون کو چھوڑتے ہوئے آپ مسجد کی باہر نکلتے ہیں، گھر کی دہلیز پار کرتے ہیں، باہر کھلے میدانوں میں آتے ہیں، باہر بازاروں میں آتے ہیں، باہر گلیوں میں جاتے ہیں، سردی کا سامنا کرتے ہیں، گرم کمرے کو چھوڑ کے باہر کھلے آسمان میں آتے ہیں، کھلے آسمان میں آتے ہوئے بازاروں اور گلیوں میں چلتے ہوئے آپ مسجد کی طرف چل رہے ہیں۔ سردی اپنی شدت پہ ہے، سردی اپنے عروج پہ ہے، موسم اپنے عروج پہ ہے، لیکن آپ تمام قسم کی سردی کو برداشت کرتے ہیں، تمام قسم کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے اس عمل کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ،
تیسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، وہ اعمال کہ جن کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور انسان کے درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز آپ نے مسجد میں ادا کی، وہیں پہ بیٹھے رہے، وہیں پہ تشریف فرما رہے، مسجد میں ہی ڈیرے لگائے رکھے، مسجد میں ہی بیٹھے رہے، اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، اگلی نماز کا انتظار کرتے رہے، اگلی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے گھر کو روانہ ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور انسان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، پہلا عمل وضو کرنا۔ فجر کا وقت ہو، قیام اللیل کا اہتمام آپ نے نہ بھی کرنا ہو، فجر کا وقت ہو، فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑنا سردی کے موسم میں یہ کتنا دشوار ہوتا ہے، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کی بندگی کی خاطر، اللہ کے فرائض، اللہ کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی کی خاطر، نماز فجر کی ادائیگی کی خاطر آپ اپنے سکون کو چھوڑتے ہیں، آپ اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے پانی کا آپ سامنا کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، آپ کو مشکلات پیش آتی ہے، آپ کو مشکلات پیش آتی ہے، اسی مشکلات کی بدولت، انہی مشکلات کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام کو آپ کے یہ اعمال اتنے محبوب ہوتے ہیں، آپ کی یہ ادائیں اتنے محبوب ہوتی ہے کہ سردی کا موسم ہے، موسم اپنے عروج پہ ہے، سردی اپنے عروج پہ ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، آپ اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے بستر میں موجود ہے، اللہ کی بندگی کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ اللہ کی بندگی کی خاطر اپنے آرام کو بھی چھوڑتے ہیں، اپنی نیند کو بھی چھوڑتے ہیں، اپنے بستر کو بھی چھوڑتے ہیں، موسم کی شدت کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، مزید آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہی تو یہ تمام کے تمام امور طے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر ہی تو تمام کے تمام مراحل آپ آسانی سے طے کیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر آپ یہ امور کرتے چلے جائیں گے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کیسے ہو سکتا ہے آپ کو اجر سے نہ نوازے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہوں کو معاف نہ فرمائے، کیسے ہو سکتا ہے وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو پیار کرنے والا ہے، انسان سے محبت کرنے والا ہے، جب انسان اس کی رضا کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑتا ہے، جب انسان اس کی رضا کی خاطر، اس کی بندگی کی خاطر اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، موسم کی شدت کو جھیلتا ہے، ٹھنڈے پانی کا مقابلہ کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اور دور سے چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کے گھر میں آتا ہے، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ انداز ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو نفس کو اللہ کی بندگی کے لیے روک کے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے روک کے رکھتا ہے۔ فذالکم الرباط، حضرات جیسا کہ عرض کیا، موسم سرما میں دن مختصر ہوتے ہیں، دن کا دورانیہ کم ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات جلدی آ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا کہ جن اعمال کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، ان اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد مسجد میں، ایک نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا دوسری نماز کے انتظار میں۔ حضرات موسم سرما میں دن کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات جلدی آ جاتے ہیں، اس لیے انسان کو
زیادہ نہیں تو کم از کم پورے ایک موسم میں، پورے موسم سرما میں ایک مرتبہ تو اس عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ پورے موسم میں کم از کم ایک مرتبہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک نماز ادا کی ہے، ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کے بعد عصر کا وقت کتنا ہے، عصر کی نماز ادا کی، عصر کے بعد مغرب کا وقت کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا وقت کتنا ہوتا ہے، 1 سوا گھنٹہ ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، ایک نماز ادا کی ہے، اس کے بعد آپ مسجد میں ہی بیٹھے رہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے بھی آپ نے دنیاوی امور میں، دنیاوی گفتگو میں مشغول نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کی بندگی کرتے رہنا ہے، نوافل ادا کرتے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے، دعائیں پڑھتے رہنا ہے، مناجات کرتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اگلی نماز کا وقت ہوگا، آپ اگلی نماز ادا کیجئے، اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا جائے گا، آپ کے درجات کو بھی بلند فرما دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرات، وضو کے قطروں سے، وضو کے پانی کے جو قطرے ہیں ان سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد تولیے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں اور بازو، چہرے کو خشک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات، موسم سرما میں تولیے کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر ٹھنڈا پانی برداشت کیا ہے، سردی برداشت کی ہے، اپنے جسم کو گیلا کیا ہے۔ آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک سنت سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہے، سرور کائنات علیہ السلام کے پاس ایک تولیہ ہوا کرتا تھا، جس سے وہ وضو کے بعد اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے بازو کو خشک کیا کرتے تھے۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وضو کے قطرات سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں، لیکن حضرات موسم کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، انسان کی طبیعت بھی ہوتی ہے، انسان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ وضو کیا ہے، آپ اپنے جسم کو خشک کیجئے، اس کے بعد اپنے جسم کو ڈھانپ لیجئے، یہ اللہ کی بندگی کی آپ تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد موزوں اور جرابوں پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، آپ نے موزے پہن رکھے ہیں، موزے اتارنے میں آپ کو مشقت ہے، جرابیں اتارنے میں آپ کو مشقت ہے، بلکہ ایک واقعہ سماعت فرمائیے مختصراً۔ آقا کائنات علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے گھروں کو کسی کام کی غرض سے ایک سفر پہ بھیجا، صحرا کا سفر تھا، موسم سرما تھا، موسم سرما میں صحرا کے سفر پہ ایک وفد کو بھیجا، اور جب وہ وفد واپس آتا ہے، دیکھا آقا کائنات علیہ السلام دیکھتے ہیں تمام کے تمام افراد بیمار ہوئے پڑے ہیں، ان کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، سردی لگی ہوئی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر، موسم کی شدت تھی، موسم کی سردی تھی، سردی اپنے عروج پہ تھی، سفر ہمارا صحراؤں کا تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، پھر اللہ کی بندگی کا وقت ہوا چاہتا تھا، نمازوں کے اوقات آتے تھے، ہم موسم کی شدت کو برداشت کرتے کرتے وضو بھی کرتے تھے، ٹھنڈے پانیوں کا مقابلہ بھی کرتے تھے، صحراؤں میں پھرتے بھی تھے، اس وجہ سے ہمیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، سردی لگ گئی، بیمار ہو گئے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد فرمایا تم اپنے موزوں پہ، اپنے دستاخینین، جرابوں پہ اور اپنی پگڑی پہ تم مسح کر سکتے ہو۔ یہ سہولت موسم کے پیش نظر آقا کائنات علیہ السلام نے لوگوں کو دی۔ سردی ہے، سردی میں اللہ کے احکامات سے تو آپ اعراض نہیں کر سکتے، سردی ہے، اللہ کی بندگی سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے آسانی فرما دی ہے۔ وضو کرنا ہے، آپ اپنے سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہے، پگڑی بھی وہ جو آج کل کی ہے وہ نہیں، بلکہ جو اصل پگڑی ہوتی ہے جس سے کھولنے میں اور پھر باندھنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ پگڑی
اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے موزے پہنے ہیں، آپ نے جورابیں پہن رکھی ہے، ان پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سردی میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ سردی میں عموماً یہ ہوتا ہے اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے ہیں اور چہرے کو بھی لپیٹ لیا جاتا ہے سردی کی وجہ سے، اور نماز شروع کر لی جاتی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس عمل سے بھی منع فرمایا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے نماز میں اپنے چہرے کو ڈھانپنے سے منع کیا ہے۔ نماز میں اپنے چہرے کو ڈھانپنے سے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان چادر اپنے اوپر لپیٹتا ہے، جسے ہم سادہ انداز اور سادہ الفاظ میں بکل مارنا کہتے ہیں۔ حضرات، اس انداز سے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا۔ ایک تو چادر آپ نے لپیٹی ہے جس میں آپ کے ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، جس میں آپ آسانی کے ساتھ نماز کے ارکان ادا کر سکتے ہیں، اور اس بکل سے منع کیا ہے جس میں انسان چادر کو سختی کے ساتھ اپنے جسم پہ لپیٹ لیتا ہے کہ انسان کے بازو ہی آزاد نہ ہو، انسان اچانک گرنے لگے تو انسان سنبھل ہی نہ سکے۔ ایسی سختی کے ساتھ بکل مارنے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشمال السماع۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اپنے جسم پہ چادر کو لپیٹنے سے منع فرمایا ہے نماز کے لیے۔ اس کے بعد دستانے پہننے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز میں دستانے نہیں پہننے چاہیے، جبکہ موسم کی کیفیت کے پیش نظر، موسم اور سردی کی شدت کے پیش نظر دستانے پہن کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی 7 اعضاء ولا یکف شعر ولا ثوبا الجہبۃ والیدین والرکبتین والرجلین۔ آقا کائنات علیہ السلام نے 7 چیزوں کے ساتھ سجدہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، 7 چیزوں کے ساتھ سجدہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ولا یکف شعرا ولا ثوبا، اور اس میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹنا نہیں ہے، باندھنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے بال رکھے ہوتے ہیں، یا خواتین بھی اپنے بال نماز کے لیے اپنے بالوں کو سمیٹ لیتی ہیں، باندھ لیتی ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو بالوں کو کھلا رکھو تاکہ بال بھی آپ کے سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے سے بال آگے کو آ جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کا حکم ہے بالوں کو کھلا رہنے، زمین پہ گرتے ہیں گرنے دو تاکہ بال بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو سکیں۔ اور اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹنا نہیں ہے، کپڑے بھی زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو آپ لگنے دیجیے، آپ کا لباس بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے۔ والجہبۃ، سجدہ کرنا ہے ایک پیشانی کے ساتھ، والیدین، دونوں ہاتھوں کے ساتھ، دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، والرکبتین، دونوں گھٹنے زمین پہ لگانے ہیں، والرجلین، اور دونوں پاؤں زمین، دونوں ٹانگیں زمین پہ لگانے ہیں۔ حضرات، جب ہم سجدہ کرتے ہیں گھٹنوں پہ کپڑا ہوتا ہے، گھٹنوں پہ کپڑا ہوتا ہے۔ اگر گھٹنوں پہ کپڑا ہونے سے سجدہ ہو سکتا ہے تو پھر دستانے پہن کے سجدہ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے، دستانے پہن کے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آخری بات موسم کے حوالے سے، موسم میں ادائیگی نماز اور اللہ کی بندگی کے حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدل سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ایک رومال لیا ہے، اپنے اوپر رکھا ہے اور دونوں کنارے لٹکا رکھے ہیں۔ اس عمل سے بھی آقا کائنات علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ رومال اپنے ساتھ اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے کندھوں پہ رکھنا ہے، لپیٹ کے رکھنا ہے، لٹکا کے نہیں رکھنا۔ لٹکا کے رکھنے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ۔
کہ نماز میں کپڑے کو، اضافی کپڑے کو، رومال اضافے میں آ جاتا ہے، اضافی کپڑے کو لٹکا کے رکھنے سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر پگڑی پہ اور ٹوپی پہ یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ زمین پہ نماز ادا کر رہے ہیں، آج کل تو مسجد میں صفے بھی موجود ہے، قالین بھی ہے، کارپٹ بھی ہے، آپ ٹھنڈی زمین پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، فرش پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، موسم کی شدت ہے، سردی ہے، رات عشاء کی نماز کا وقت ہے یا فجر صبح صادق فجر کی نماز کا وقت ہے، ٹھنڈی زمین پہ آپ سجدہ کرتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آتی ہے، آپ نے پگڑی پہن رکھی ہے، اپنی پگڑی کو ذرا پیشانی پہ لے آئیے، اپنی پگڑی کو زمین پہ رکھیے، آپ کا اس طرح بھی سجدہ ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہ سردی کے احکامات ہے۔ سردی میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کرنے کے انداز ضرور بتلا دیے، لیکن عبادت سے انکار کسی صورت نہیں ہے، عبادت لازمی کرنی ہے، نماز سردی میں لازمی ادا کرنی ہے، لیکن سردی میں نماز کی ادائیگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آسانیاں فرما دی۔ آپ موزے اتارنے میں مشکل ہے، آپ مسح کر لیجئے، پگڑی اتارنے میں مشکل ہے، آپ مسح کر لیجئے، آپ نے چادر لپیٹنی ہے، چادر لپیٹ لیجئے، لیکن آپ کا جسم آزاد ہو، آپ کے ہاتھ آزاد ہو کہ اچانک آپ گرنے لگیں تو سنبھل سکیں۔ یہ موسم سرما کے چند احکامات تھے جو آپ کے گوش گزار کیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس موسم سرما کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بندگی کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی عبادت کرنے کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔